کم ہوتے ہیں، لیکن محبت والے کیونکہ چپ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے آپ کو دور سے نفرت پھیلانے والے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ جائیے، میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو تجربہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ان سے نوٹ کیا کہ جس جگہ کے حالات بدترین ہوئے، وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی ہیں وہ تو آج بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں۔ سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناکامی کسی کی نہیں ہوتی، ناکامی حکومت کی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ جو سبق دیا سوتنترتا سینانیوں نے کہ جو سرکار ہے، سرکار کا دھرم لوگوں کے لیے برابری کے ساتھ امن کو قائم کرنا، شانتی کو قائم کرنا، ان کے لیے اچھی سہولتیں رکھنا۔ اگر ہم برابری کو قائم رکھیں گے تو پھر کوئی بھی آدمی گستاخی نہیں کرے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، پتہ ہے کہ شاید کچھ بڑے مولانا ناراض ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے 15-20 دن سے UCC کے نام پر شور مچا رکھا تھا، روزانہ ای میل کرو، ای میل کرو۔ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے نو میں مان لیا، ہم نے بھی اس میں امن کی اپیل کی، غلط ہوا، لیکن یہ جو UCC پہ شور مچا رہے تھے، کیا ان کو پتہ ہے کہ گڑگاؤں کی ایک مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا؟ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس 2 کاغذ نہیں جو کالے کر کے لکھ دے کہ ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں؟ ایمبولینس کروانے سے، جنازہ ہونے سے شہیدوں کا حق نہیں ادا ہوتا؟ شہادت کے خون کے جو دھبے ہیں نا، جب شہید کو انصاف ملتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں قائم ہیں اور ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو انصاف کی لڑائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ جن کا نقصان ہوا فسادات میں، سرکار نے سب کے لیے کہا ہے کہ ہم راحت دیں گے، معاوضہ دلوائیں گے۔ تو یہ جو امام صاحب شہید ہو گئے، کہ جتنی بڑے بڑے مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے، کیا کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم 1-2 کروڑ روپیہ اس کے گھر والوں کو دے دیں گے؟ اس کا ذکر ہی نہیں۔ ہاں، لیکن جو UCC پہ ای میل کروا رہے تھے، کیونکہ سارا کام ان کو اماموں سے لینا ہے بھائی، مسجدوں سے اعلان کروانے، مسجدوں میں اشتہار چپکانے، مولویوں کو ہی کہنا ہے۔ اور جب ایک مولوی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ سارے کے سارے چپ ہیں۔ کچھ تو کہو، ہمدردی کے ہی لفظ صحیح، تعزیت کے لفظ صحیح، انصاف کے ہی لفظ صحیح۔ حکومت تو جو کرے گی کارروائی کر رہی ہے، آپ نے کیا حق ادا کیا؟ میں ابھی ان کا آفیشیل چینل میں نے نماز سے کچھ دیر پہلے کھولا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا، ان کے آفیشیل چینل میں کوئی ذکر نہیں ابھی تک آیا کہ گروگرام کی ایک مسجد کے امام کو ناحق مار دیا گیا، کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہاں، UP کی ایک جو مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اس کے لیے 2 پریس نوٹ آئے ہوئے تھے۔ تو ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں بھائی، بس اتنا پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور بیت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا بیت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے۔ کیا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بیت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے، کوئی تیری قیمت نہیں دے سکتا۔ فرمایا تیری قیمت نہیں کوئی دے سکتا۔ آج بھی بیت اللہ کو کوئی پتھر لے آئے، کوئی قیمت دے سکتا ہے دنیا میں؟ اس کی مول لگ سکتا ہے؟ ویسے بھی اگر یونیسکو کی رپورٹ پڑھ لیں تو دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی اس وقت ورلڈ میں وہ حرم شریف مکہ المکرمہ ہے اب تک کی، جہاں اتنا پیسہ لگ چکا ہے کہ اس کے برابر ابھی دنیا کی کسی پراپرٹی کے اوپر اتنا پیسہ نہیں لگا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بیت اللہ کو دیکھ کے؟ فرمایا تیری کوئی قیمت نہیں دے سکتا، انمول ہے تو۔ لیکن فرمایا سن، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا تجھ سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے۔ تو کم از کم آنے والے
جو دن ہیں ہم جتنے لوگ ہیں نفرت کو کم کرنے کے لیے، خاص کر سوشل میڈیا پہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، اس نفرت کو آگے فارورڈ کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کریں، اس کی رپورٹ کریں۔ نفرت کے پرچار کے حصے دار نہیں بننا ہے، نفرت کے حصے دار نہیں بننا ہے۔ ہم محبت کا پیغام لے کے آئیں اور ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ فضل فرمایا، تو اس لیے ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اس وطن عزیز کو، جس کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ، دلت بھائیوں کے ساتھ، جینی بھائیوں کے ساتھ مل کے جو ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، تو اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نفرت کے بازار کے حصے دار نہیں بنیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔